آتی ہے اب وسلم جو ہے ایک رات اس کی رات جو ہے قیام اللیل کے لیے جماعت کے ساتھ کھڑے ہوئے، صحابہ کرام آپ کھڑے ہو گئے، آپ وسلم نے بڑے اطمینان سے نماز پڑھائی، پھر آپ وسلم نے 24 رات کو نہیں پڑھائی، 25 کی رات کو آپ وسلم مسجد میں آئے اور صحابہ کرام خبر ہو گئی تو اور زیادہ صحابہ کرام آ گئے، آپ وسلم کے ساتھ جو ہے نماز پڑھنے لگے، آپ وسلم نے بڑے اطمینان سے نماز پڑھائی، پھر جو ہے 27 کی رات کو اور صحابہ کرام جمع ہو گئے حتیٰ کہ مسجد جو ہے بھر گئی اور جو ہے اب وسلم جو ہے اس رات کو بھی جو ہے آپ نے تراویح کی نماز پڑھائی۔ اس کے بعد 29 کی رات کو اتنے لوگ آ گئے مسجد تنگ ہو گئی، اب وسلم جو ہے گھر میں تھے اور صحابہ کرام جو ہے کھا رہے تھے، چاہتے تھے کہ اب وسلم جو ہے مسجد میں آئے، ہمیں نماز پڑھائی، اب وسلم مسجد میں نہیں آئے، اب مسجد میں نہ آئے، یہاں تک کہ اذان کا وقت ہو گیا، اذان ہو گئی، اب وسلم مسجد میں آئے اور آنے فرمایا وَلَمْ يَمْنَعْنِ مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلَّا أَنْ خَشِيتُ أَنْ تُبْدَ عَلَيْكُمْ، کہا اے میرے صحابہ کرام تمہارا آنا مجھ پر مخفی نہیں تھا، مجھے معلوم تھا کہ تم مسجد پہنچے ہوئے ہو، میں نے دیکھا کہ تمہیں قیام اللیل کا بہت شوق پیدا ہو گیا ہے، میں نے دیکھا تمہیں کافی رغبت پیدا ہو گئی ہے، میں ڈر رہا تھا کہ ایسا نہیں ہو تمہارے شوق پر سے نماز فرض ہو جائے، تم پھر اس کو پڑھنے سے عاجز ہو جاؤ، پڑھ نہ سکو، میں ڈرا کہ اگر یہ نماز فرض ہو گئی، تراویح کی نماز فرض ہو گئی تو تم اس کو جو ہے پڑھ نہیں پاؤ گے، کیونکہ انسان جو ہوتا ہے ہر ایک انسان کی اپنی اپنی ضرورتیں ہوتی ہیں، ہر ایک کی اپنی جو ہے حوائج ہوتے ہیں، ممکن ہے ہر ایک کو موقع نہیں ملے، جب فرض ہو جاتا تو پڑھنا ہی پڑتا، لیکن فرض نہیں ہے تو پڑھیں گے تو ثواب ہے، بہت ثواب ہے، اتنا ثواب ہے کہ ایک سال پہلے گناہ معاف ہو جاتا ہے، اور نہیں پڑھیں گے تو گناہ نہیں ہے، یہ ہے اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارا مسجد میں آنا مجھ میں مخفی نہیں تھا، مجھے خبر ہو گئی تھی تم مسجد میں پہنچے ہوئے ہو، میرا انتظار کر رہے ہو کہ میں آؤں تمہیں نماز پڑھاؤں، لیکن میں ڈر رہا تھا انی خشیت ان تبدا علیکم، میں ڈر لگا کہ کہیں یہ نماز فرض نہ ہو جائے اور تم جو ہے اس کے پڑھنے سے عاجز نہ ہو جاؤ، اس لیے میں جو ہے نہیں نکلا۔ معلوم ہوا کہ آپ وسلم نے اس لیے وہ دن نہیں آئے تھے کہ کہیں نماز فرض نہ ہو جائے، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو عبادت کا بہت شوق تھا، جب انہیں معلوم ہوتا تھا کہ وسلم کوئی عمل کر رہے ہیں تو وہ اس کو کرنے میں جلدی کرتے تھے۔ صحابہ کرام چونکہ مکمل طور سے پکے مسلمان تھے، پکے ایمان والے تھے، آج ہم جیسے مسلمان نہیں تھے کہ آج ہم فرض نماز نہیں پڑھتے ہیں، فرض نماز سے دور رہا کرتے ہیں، وہ تو صحابہ کرام ایسے تھے جو نفل نماز کو پڑھنے میں مسابقہ کرتے تھے، مقابلہ کرتے تھے، چاہتے تھے کہ ہم ان سے ایک دوسرے سے آگے بڑھیں۔ وہ حدیث بھی آپ کو یاد ہوگی، غریب صحابہ کرام میں کچھ امیر بھی تھے، کچھ غریب تھے، غریب صحابہ کرام آتے ہوئے رہا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ وسلم نے قیام اللیل پہلی رات کیا تو لوگ کم تھے، بعض لوگوں کو معلوم ہوا، جس کو معلوم ہوا دوسری رات اور لوگ ہو گئے، تیسری رات اور لوگ معلوم ہوا اور لوگ جمع ہو گئے، کوئی مسجد کھچا بھر گئی تھی، وہ صحابہ کرام کا معمول تھا۔ معلوم ہوا کہ وسلم جو ہے 3 دن جو ہے قیام اللیل جماعت سے کیا ہے، اور آپ وسلم جو ہے اب قیام اللیل تو کیا ہے، صحابہ کرام نے بھی کیا ہے، لیکن فردن کیا ہے، بلکہ حدیث میں ہے کہ آپ وسلم زمانے میں، ابو صدیق کے زمانے میں قیام اللیل جو ہے فردن ہوا کرتا تھا، پھر بعد میں حضرت عمر کے زمانے میں قیام اللیل جو ہے جماعت سے شروع ہوا، تراویح جماعت سے شروع ہوئی، اس وقت جماعت شروع ہوتی تھی۔ یوں ہوا حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں ہم جو ہے عمر بن خطاب کے ساتھ مسجد نبوی میں آئے، ہم نے دیکھا کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، لوگ متفرق ہیں، کوئی یہاں وہاں جو ہے ٹولی نماز پڑھ رہے ہیں، تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میرے دل میں آیا، میں نے کہا کیا ہی اچھا ہوتا کہ ان لوگوں کو ایک امام جمع کر دیا جاتا، ایک امام کے پیچھے نماز پڑھتے، کیا ہی اچھا ہوتا۔ حضرت عمر خطاب اللہ عنہ نے چونکہ انہوں نے دیکھا بھی تھا کہ آپ وسلم کے زمانے میں 3 دن نماز تراویح کے ساتھ جماعت کے ساتھ ہوئی تھی جو ہے، اب وہ سمجھ رہے تھے اب تو فرض ہونا نہیں ہے، جو فرض ہونا تھا وہ ہو چکا، نبی تو اب زندہ ہے نہیں ہے، نبی کی زندگی میں ہی جو کوئی فرض ہونا تھا فرض ہوتا، اب فرض ہوگا نہیں۔ خطاب نے سوچا کہ ایسا کیوں نہ ہو جس امر کو آپ وسلم نے شروع کیا تھا، 3 دن نماز پڑھے تھے، پھر آپ نماز سے نہیں پڑھے اس قدر سے کہ فرض نہ ہو جائے، اب تو فرض ہونے کی بات رہی نہیں، اس لیے آپ حضرت عمر خطاب نے کہا کہ اچھا ہوتا کہ انہیں جو ہے ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا جاتا۔ عمر خطاب نے 2 آدمی کو پکڑا، 2 صحابی کو، ابی بن کعب کو، تمیم داری کو پکڑا، کہا کہ تم دو مسجد میں، ایک مسجد میں ابی بن کعب جو ہے امامت کریں گے اور اس کے پیچھے لوگ نماز کے ساتھ
نماز پڑھیں گے دوسری مسجد میں تمیم داری نماز پڑھائیں گے اور وہ جو ہے لوگوں کے امام بنیں گے، جو کہ دونوں صحابی جو ہے دونوں صحابی حافظ قرآن تھے، انہیں قرآن اچھا یاد تھا اور متقی نیک صحابی تھے، ان دونوں کے پیچھے جو ہے تراویح کی نماز جو ہے شروع کر دی۔ اس طرح سے جماعت سے نماز جو ہے شروع ہوئی۔ سوال اٹھتا ہے کہ آپ حضرت عمر بن الخطاب نے تمیم داری کو ابی بن کعب کو نماز پڑھنے کو حکم دیا تھا، لیکن آپ نے کتنی نماز کا حکم دیا تھا؟ صاف طور سے موطا امام مالک میں موجود ہے، صاحب بن یزید جس کو صحابی ہیں فرماتے ہیں کہ آپ حضرت عمر بن الخطاب نے حکم دیا تھا ابی بن کعب کو تمیم داری کو کہ آپ جو ہے 8 نماز پڑھائیں، 8 تراویح کی نماز پڑھائیں اور 3 وتر پڑھائیں۔ بالکل صاف موجود ہے موطا امام مالک کے اندر کہ آپ حضرت عمر بن الخطاب نے حضرت تمیم داری کو ابی بن کعب کو حکم دیا تھا کہ 8 تراویح کی نماز پڑھائیں۔ پھر ایسے ہی ہوا اور وہ 8 کا پڑھاتے رہے۔ اسی موطا امام مالک کے اندر ایک اور حدیث ہے جو اس حدیث کے بعد آئی ہے، جس کے اندر ہے کہ 20 رکعت کا جو ہے حضرت یہاں حدیث یوں ہے، یزید بن رومان کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ عمر بن الخطاب کے زمانے میں 20 رکعت تراویح پڑھائی جاتی تھی، لیکن یہ حدیث منقطع ہے۔ منقطع کا مطلب یہ ہے کہ یزید بن رومان نے عمر بن الخطاب کو زمانہ نہیں پایا ہے، ابھی عمر بن الخطاب کو زمانہ نہیں پایا، وہ بعد میں پیدا ہوئے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے عمر بن الخطاب کے زمانے میں دیکھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو زمانے پیدا ہوئے ہی نہیں تھے، اس زمانے کو پایا ہی نہیں، کیسے کرتے ہیں؟ اس حدیث کو منقطع کہا جاتا ہے، چونکہ انہوں نے اپنے سے اوپر کے کسی صحابی کا یا تابعی کا نام چھوڑ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے عمر بن الخطاب کو دیکھا، ممکن ہی نہیں ہے۔ جیسے مثال سے جائے کوئی آدمی کوئی بچہ ہے جس نے مجھے نہیں دیکھا ہے، میرے زمانے کو نہیں پایا، میری وفات بعد پیدا ہو رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے مقدار کو ایسا کہتے دیکھا، تو کیسے ممکن ہے؟ ویسے ہی وہ کہہ رہا ہے کہ یزید رومان کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن الخطاب کو کے زمانے میں دیکھا کہ 20 رکعت پڑھائی پڑھتے تھے۔ تو یہ حدیث منقطع ہے، یہ ضعیف حدیث ہے۔ اور پہلی حدیث میں پیش کی گئی ہے 8 رکعت والی، وہ صاحب بن یزید کی ہے، وہ صحابی رسول ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، حضرت عمر بن الخطاب نے حکم دیا تھا ابی بن کعب کو تمیم داری کو 8 رکعت پڑھائیں۔ تو اس بارے میں پڑھیں کہ معلوم ہوگا کہ بہت سے محدثین ہیں، بلکہ احناف کے محدثین بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ تراویح کی رکعت جو ہے 8 رکعت ہی حدیث ثابت ہے، 20 رکعت جو ثابت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں الگ بات ہے، یہ نقلی روایت ہے، اتنا پڑھے منع نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ثابت ہے۔ یہ بات آ رہی تھی تو معلوم ہوا کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں یہ